السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بر صغیر کی سب سے مشہور یونیورسٹی اور قدیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والے ماہنامہ رسالے الداعی کے سابق رئیس التحریر میرے استاد محترم حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قیمتی مضمون کا ہم عربی سے اردو میں ترجمہ کریں گے۔ عبارت آپ کے سامنے اسکرین پر: الانسان طبیعیاً یقلق لدى المصائب والمتاعب والاحزان والمحن والمفاسد والفتن وخيبة الامل وتعثر الاهداف واعراض الاغراض وكثرة الامراض وتكالب الاعداء وقلة الاصدقاء وخذلان الاعوان والاخوان وخیانت الاقرباء والاحباء۔ اب ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ الانسان انسان، طبیعیاً طبعی طور پر، فطری طور پر، نیچرل، یقلق قلقہ یقلق پریشان ہونا، پریشان ہوتا ہے، لدى المصائب والمتاعب مصیبتوں، والمتاعب اور پریشانیوں کے وقت، لدا کا ترجمہ یہاں پر وقت کا ہوگا، وقت، والاحزانی غموں، والمحنی اور آزمائشوں، والمفاسدی ناگوار چیزوں، بیکار چیزوں، والفتنی اور فتنوں، وخیبت الاملی امید پر پانی پھر جانا، وتعثر الاہداف اور مشن کے ناکام ہونے، وإعراض الأغراض اور مقاصد کے ناکام ہو جانے، فیل ہو جانے، وکثرت الامراض اور بہت زیادہ بیماریوں، وتکالب الاعداء اور بہت زیادہ دشمنوں کے مقابلے، وقلت الاصدقاء اور دوستوں کی کمی، وخذلان الاعوان والاخوان، عون جمع اعوان یار اور مددگار، اخوان یہ اخوت اخن کی جمع ہے بھائی، یار اور بھائیوں کی ذلت اور رسوائی یا ان کا منہ موڑنے، وخیانت الاقرباء والاحباء رشتہ داروں اور دوستوں کی غداری کے وقت۔ ان کا سب کا عطف ہوگا المصائب والمتاعب پر۔ اب محاورے ترجمہ: مصائب و پریشانی، آزمائشوں، غموں، ناگفتہ بھی چیزوں، فتنوں، امید کے خاک میں مل جانے، مشن میں ناکامی، مقاصد میں فیل ہونے، بیماریوں کی بہتات، دشمنوں کی مقابلہ آرائی، دوستوں کے فقدان، قلہ اس کا ترجمہ کم ہونا اور اس کا ترجمہ کبھی نہ ہونا، جیسے اے بے شرم اس کی عربی ہے یا قلیل الحیا، یا عدیم الحیا بھی ہے اور یا قلیل الحیا بھی ہے، اور یہ بات نفحۃ الادب کے اندر حاشیے کے اندر لکھی ہے، یہ بات یا قلیل الحیا یعنی یا عدیم الحیا، وخذلان الاعوان والاخوان یار اور مددگاروں کی بے وفائی اور رشتہ داروں اور چاہنے والوں کی غداری کے وقت انسان کا بے چین ہونا ایک فطری عمل ہے، ایک فطری ہے۔ اب جو لغتیں استعمال ہوئی ہیں ان کے معانی کے ساتھ ان کو دیکھ لیجئے۔ خیبت العمل، خواب عملہ امید پر پانی پھرنا، خواب یخیب خیبتن اس کے معنی ہے خواب عملہ کہ فلاں کی امید پر پانی پھر گیا۔ دوسری تعبیر تعمق فی النظر فی کذا، گہرائی اور گہرائی میں اترنا، گہرائی اور گہرائی میں اترنا، کسی چیز کی تہ میں اترنا۔ تکالب الاعداء، تکالب القوم لوگوں کا ٹوٹ پڑنا۔ خذل خذلان جو مصدر استعمال ہوا ہے یہ خذل یخذل خذلا وخذلانا مدد سے ہاتھ کھینچنا۔ آئیے تعبیرات پر مشق کرتے ہیں۔ خواب عملہ، خواب یہ باب ضرب یضرب سے ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔
جس کی امید پر پانی پھرے گا وہ عملو کا مضاف الیہ بنے گا. مثال هل تخيب آمال الأحزاب المتحالفة في الانتخاب المرکزی، کیا گٹھ بندھن پارٹیوں کی امیدوں پر عام چناؤں میں پانی پھر جائے گا؟ تو آمال یہ عمل کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں امیدیں. تخیب یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. الاحزاب المتحالفہ کہا جاتا ہے گٹھ بندھن پارٹیوں کو، جماعتوں کو. تعثر الہدف، تعثر الہدف اس کے معنی آتے ہیں مشن میں ناکام ہو جانا، مشن فیل ہو جانا. اذا تعثر هدفك وقمت من جديد فانت صخر قوي، جب تمہارا مشن ناکام ہو جائے اور تم پھر سے کھڑے ہو جاؤ تو تم ایک مضبوط چٹان ہو. جیسے تعثرہ کا استعمال ہدف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس کا استعمال الاجتماع کے ساتھ. جیسے تعثر الاجتماع، میٹنگ ناکام ہو گئی ہے، میٹنگ جس مقصد سے قائم کی گئی تھی اس میں اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. اب دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں. والقلق في مثل هذه المواقف مفطور عليه الإنسان لأن طبيعته ركبت معه، ولكنه إذا رجع إلى نفسه وتعمق في النظر في هذه المواقف والأوضاع وتعامل معها بإيجابية علم أنه تجعله ينيب إلى الله ويطرح على عتبته فهي ليست مظاهر الخيبة والخسارة والشقاء. ترجمہ دیکھیے، پہلے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. والقلق اور بے چینی، فی هذه المواقف ان حالات میں، مفطور علیہ الانسان انسان کی فطرت ہے، لأن طبیعتہ اس لیے کہ اس کی طبیعت، رکبت معہ اس کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے، جوڑ دی گئی ہے. وَلَكِنَّهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ لیکن جب وہ اپنے آپ میں غور کرے، اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھے، وَتَعَمَّقَ فِي النَّظْرِ فِي هَذِهِ الْمَوَاقِفِ وَالْأَوْضَاعِ اور ان حالات اور ان پریشانیوں میں گہرائی اور گہرائی میں اتر کر دیکھے، وَتَعَامَلَ مَعَهَا بِإِيجَابِيَّةٍ اور وہ ان حالات کے ساتھ مثبت انداز میں حل کرے، علیما تو اس کو معلوم ہوگا، انہا تجعلہ کہ وہ اس کو بنا دیتی ہیں، یونیب الی اللہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے، ویطرح علی عتبتہ اور اس کے دروازے پر ڈال دیں گے، یہ حالات اس کے دروازے پر ڈال دیں گے. فہی لیست کیونکہ یہ حالات لیست مظاہر الخیبتی ناکامی، نا امیدی، والخسارتی نقصان، والشقائی اور بدبختی کے سبب نہیں ہے، بدبختی کے سبب نہیں ہے. اور ان مواقع پر بے چینی اس کا فطری عمل ہے، انسان کا فطری عمل ہے، کیونکہ وہ اس کی سرشت میں داخل ہے. لیکن اگر وہ اپنی ذات میں غور کرے، ان مواقف و حالات کی گہرائی اور گہرائی میں جائے اور مثبت انداز میں سوچے، میں نے تعاملہ کا ترجمہ کر دیا ہے سوچنا، تو وہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حالات اس کو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، اس کو اس کے درگاہ گدا بنانے کے لیے آئے ہیں، وہ نا امیدی، نقصان و بدبختی کا مظہر بن کر نہیں آئے ہیں. اب تعبیرات، شاندار تعبیرات پیش کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے. ہوا مفطور علیہ اس کی فطرت میں یہ ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے. اور دوسری تعبیر ہے طبیعت فلان رکبت مع شیء، کوئی چیز کسی کی سرشت میں داخل ہونا، طبیعت فلان رکبت مع شیء. تعامل فلان مع فلان یا مع شیء ایجابیا، مثبت انداز سے معاملہ کرنا. چوتھی تعبیر ہے اطرح شیء علی عتب فلان، کسی کے در پر ڈال دینا، کسی کے دروازے پر پہنچا دینا. دیکھیے تعبیرات سمجھیے.
طبیعت فلان رکبت مع شیء، فلاں کی شرست میں، فطرت میں یہ چیز شامل ہے. جس کی طبیعت کو ہمیں بیان کرنا ہے وہ طبیعت کا مضاف الیہ بنے گا. رکبت یہ فعل جو ہے اپنی حالت پر رہے گا. مع جو چیز اس کی فطرت میں داخل ہوگی وہ شیء کی جگہ آئے گی. جیسے الطبیعت العلماء رکبت مع الحسد والغیبت والنمیمت، کیا حسد، غیبت و چغل خوری علماء کی سرشت میں داخل ہے؟ تو دیکھیے العلماء یہ طبیعت کا مضاف الیہ، اور ان کی چونکہ سرشت میں یہ پوچھنا ہے تو حسدی والغیبتی والنمیمتی یہ مع کا مضاف الیہ ہے. دوسرا اطرح شیء علی عتبۃ فلان، کسی چیز نے کسی کے در پر کسی کو ڈال دیا. جس کو ڈالے گا وہ اطرح کا مفعول بھی بنے گا. جیسے حب الدنیا اطرح المنافقین علی عتبۃ الظالمین، دنیا کی محبت نے منافقوں کو ظالموں کے در پر کھڑا کر دیا ہے، در پر ڈال دیا ہے. تو اطرح کا فاعل حب الدنیا ہے، المنافقین اس کا مفعول بھی ہے. اگلا پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر. وَإِنَّمَا هِيَ الطَّرِيقُ الْمُبَاشِرُ الْقَوِيمُ إِلَى صِدْقِ التَّعَلُّقِ بِاللَّهِ وَالْإِتِّصَالِ بِهِ وَالرَّجَاءِ مِنْهُ وَالثِّقَةِ بِهِ والتعويل على نصره وتأييده والإيمان بتفريجه وتيسيره والتوكل على أنه أرحم بعباده من أمهاتهم الحنونات. وإنما نیز ہیا لوٹے گی الاوضاع کی طرف، یہ حالات، الطریق المباشر براہ راست، ڈائریکٹ راستہ ہے، القویم سیدھا، الى صدق التعلق باللہ اللہ کے ساتھ سچے تعلق کا، والاتصال به اور اس سے جڑنے کا، والرجاء منہ اور اس سے امید باندھنے کا، والثقة به اور اس پر اعتماد کرنے کا، والتعویل على نصره وتأییده اس کی مدد اور اس کی تأیید پر بھروسہ کرنے کا، والایمان بتفریجہ وتیسیرہ اس کے غم سے نجات دلانے اور پریشانی کو دور کرنے پر ایمان لانے کا، والتوکل اور اس بات پر بھروسے کا، امید کا، علی انہ ارحم بعبادہ کہ وہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہیں، من امہاتہم الحنونات ان کی مشفق ماؤں سے. اور یہ حالات تو اللہ کے ساتھ سچے تعلقات بنانے، اس سے قربت، امید و بھروسہ، مدد اور قوت مانگنے، حالات سازگار اور استوار ہونے پر یقین اور اس بات پر کامل اعتماد کہ اللہ اپنے بندوں پر مشفق ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے کے لیے سیدھا اور ڈائریکٹ راستہ ہے. الطریق المباشر الی کذا، ڈائریکٹ راستہ، سیدھا راستہ، یہ تعبیر ہے. دوسری تعبیر اول فلان علی فلان، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. الاتصال بفلان، تعلق، کنیکشن، ریلیشن جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے. فرج اللہ الغم عن فلان، اللہ کا کسی سے غم کو ختم کر دینا. اب الطریق المباشر الی کذا، ڈائریکٹ راستہ. جو چیز ڈائریکٹ راستہ ہوگی وہ الطریق المباشر سے پہلے آئے گی، اور جس چیز کا ڈائریکٹ راستہ ہوگی وہ الی کا مدخول ہوگی. جیسے توفر البیئۃ لأی لغۃ طریق مباشر لتعلمها، کسی بھی زبان کا ماحول میسر ہو جانا اس کے سیکھنے کا براہ راست طریقہ ہے. تو توفر البیئۃ یہ طریق مباشر سے پہلے ہے، اور کس چیز کا راستہ ہے؟ الی تعلمها اس کے سیکھنے کا. دوسری تعبیر اول فلان علی فلان یا علی شیء، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. یترکنا وحداد من نعول علیہم کثیرا، ہمیں وہ لوگ تنہا چھوڑ دیتے ہیں جن پر ہم بہت اعتماد کرتے ہیں. تو جس پر اعتماد کیا جائے گا وہ علی کا مدخول ہوگا، جیسا کہ آپ علیہم دیکھ رہے ہیں. اگلا پیراگراف
فما أحسن ما قيل إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه فما أحسن ما قيل کتنی عمدہ بات کہی گئی ہے، کیا شاندار بات کہی گئی ہے۔ ان فی القلب شعثا کہ دل میں پراگندگی ہوتی ہے، لا یلمہ اس کو ختم نہیں کرتی ہے، الا الاقبال علی اللہ مگر اللہ کے در پر حاضری، اللہ کے پاس آ جانا، وعلیہ وحشۃ اور دل پر ایک تاریکی ہوتی ہے، لا یزیلھا اس کو زائل نہیں کرتا ہے، اس کو ختم نہیں کرتا ہے، الا الانس بہ فی خلوتہ مگر اپنی تنہائی میں انسان کا اللہ سے دل لگانا، وفیہ حزن اور دل کے اندر ایک غم ہوتا ہے، لا یذہبھا اس کو ختم نہیں کرتا ہے، الا السرور بمعرفتہ مگر اللہ کو پہچاننے کی خوشی، وصدق معاملتہ اور اس کے ساتھ سچا معاملہ، وفیہ قلق اور اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، لا یسکنہ اس بے چینی کو ختم نہیں کرتا ہے، الا الاجتماع علیہ مگر اللہ کے پاس لوٹ آنا، والفرار منہ الیہ دنیا سے بھاگ کر اللہ کی طرف آ جانا، وفیہ نیران حسرات دل کے اندر حسرتوں کے آگ ہوتی ہیں، لا یطفئھا اس آگ کو نہیں بجھاتی ہے، الا الرضا بامرہ اللہ کے احکام پر راضی ہونا، ونہیہ اور اس کے منع کردہ چیزوں پر راضی ہونا، وقضائہ اور اس کے فیصلے پر خوش ہونا، ومعانقۃ الصبر علی ذلک اور ان تمام چیزوں پر صبر کا دامن تھامے رکھنا، الی وقت لقائہ ان چیزوں کے ملنے کے وقت تک۔ بہت عمدہ بات کہی گئی ہے کہ دل میں پراگندگی ہوتی ہے جس کو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ختم کر دیتی ہے، اس پر ایک وحشت کی کیفیت ہوتی ہے جس کا علاج صرف تنہائی میں اللہ کا قرب کا حصول ہے، اس میں غم ہوتا ہے جس کو اللہ کی معرفت اور اس کے حقوق کی ادائیگی فرحت و مسرت میں بدل دیتی ہے، اس میں ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے جو صرف اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے سے ہی ختم ہو سکتی ہے، اس میں حسرتوں کے شعلے بھڑکتے ہیں جن کو صرف رضا برقضا تمام احکام کے سامنے سر خم تسلیم کرنے اور خواہشات کی تکمیل تک دامن صبر کو تھامنے سے ہی سرد کیا جا سکتا ہے۔ ما احسن ما قیل کتنی شاندار بات کہی گئی ہے، بہت عمدہ بات منقول ہے، اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری تعبیر انیسا بھی انسن، انیسا یا انسو انسن لگاؤ رکھنا۔ تیسری تعبیر فر من مکان الی مکان آخر ایک جگہ سے بھاگ کر دوسری جگہ آنا۔ نیران حسرات حسرتوں کی آگ، نارن کی جمع ہے نیران، حسرتن کی جمع ہے حسرات امیدیں۔ اب تعبیر دیکھیے فر من مکان الی مکان آخر ایک جگہ سے بھاگ کر دوسری جگہ آنا۔ ایھا المسلمون لماذا تفرون من اللہ الی الدنیا، اے مسلمانوں تم اللہ سے دنیا کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو۔ دوسری تعبیر انیس بھی انسن دل لگاؤ رکھنا، دل لگا لینا، جس چیز سے لگاؤ رکھیں گے اس وہ با کا مدخول ہوگا۔ نشء الیوم یأنس بالہاتف الذکی، موجودہ نسل اسمارٹ فون سے دل لگائی ہوئی ہے، تو دیکھیں بالہاتف الذکی یہ با کا مدخول الہاتف الذکی ہے، تو جس سے دل لگا کے رکھیں گے اس پر انیسا وہ انیسا کا مدخول با کا مدخول ہوگا۔
آخری پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر وما احسن ما قال الشاعر وينسب لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل امر له وقت وتدبير اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بان الدهر غير مخلد وما احسن ما قال الشاعر، شاعر کا کلام بہت ہی عمدہ اور خوبصورت ہے. یہ ترجمہ ہے وما احسن ما قال الشاعر کا. وينسب لسيدنا علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہ، یہ اشعار ہمارے آقا حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں. اصبر قلیلا، تھوڑا صبر کرو. فبعد العسر تیسیر، کیونکہ مشکل کے بعد آسانی ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ لَهُ وَقْتٌ وَتَدْبِيرٌ، اور ہر کام کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اور اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. اصبر لِكُلِّ مُصِيبَةٍ، ہر مصیبت پر صبر کرو. وَتَجَلَّدِي، اور ہمت کا مظاہرہ کرو، دلیری دکھلاؤ. وَعْلَمْ، اور جان لو. بِأَنَّ الدَّهْرَ غَيْرُ مُخَلَّدِي، کہ زمانہ ہمیشہ نہیں رہے گا. شاعر کا کلام بہت ہی عمدہ اور خوبصورت ہے. یہ اشعار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں. تھوڑا صبر کرو کیونکہ تنگی کے بعد آسانی ہے. ہر کام کا ایک وقت اور حکمت ہوتی ہے. ہر مصیبت پر صبر کیجئے اور ہمت کا مظاہرہ کیجئے، اور یہ یاد رکھیں کہ زمانہ ایک سا نہیں رہتا. بعد العسر تیسیر، یہ محاورہ ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے. تنگی کے بعد آسانی ہے. کل امر لہ وقت، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ کہنا بھائی ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے تو کل امر لہ وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تجلد فلان، دلیری کا مظاہرہ کرنا، شجاعت بہادری کا مظاہرہ کرنا. تجلد یتجلد تجلدا. ہوا غیر مخلدین، یہ چیز وقتی ہے، ہمیشہ نہیں ہے، دائمی نہیں ہے. اس موقع پر ہم یہ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں. تجلد فلان، دلیری کا مظاہرہ کرنا. یکافح القوی الظروف القاسیۃ متجلدا، طاقتور انسان مشکل حالات کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. تو تجلد فلان، دلیری کا مظاہرہ کرنا. ہوا غیر مخلدی، وقتی ہے، ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گی. جیسے الظلمۃ وظلمهم غیر مخلدی، غیر مخلد، ظالم اور ان کا ظلم وقتی ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والا نہیں ہے. میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس کا تعاون فرمائیے، اور اس کا تعاون اس طرح ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شائقین عربی ادب تک پہنچائیے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے. اور اپنے مفید مشوروں سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.